نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور وہ لوگ جو صابئین ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، من آمن باللہ، ان تمام میں سے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلا خوف علیہم، پس اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو، یہود و نصارہ کو، سائبین کو، ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر جو ایمانیات ہیں ان پر ایمان لے آئے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، نیک اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری یہی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرما کے اس بات کا جواب دے دیا کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ دین اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں قبیلے والے ہیں وہ بخشے جائیں گے، فلاں قبیلے والے نہیں بخشے جائیں گے، فلاں قوم والے وہ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہوگا، فلاں لائیں گے تو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ایمان لے آئے، اس کے ساتھ قبیلے کا تعلق نہیں، کسی قوم کا تعلق نہیں، کسی اور مذہب کا تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق وہ ایمان لے آئے، اور قبر آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، خواہ وہ جس سے بھی تعلق رکھتا ہے، جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے، وہ ان تمام پر ایمان لے آیا ہے، وہ اس کے وہ گناہ سارا معاف ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو گیا؟ ایمان والا ہو گیا۔ بعض لوگ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ یہودی اور عیسائی ہیں، عیسائیین ہیں، یہ لوگ کیونکہ بہت بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں، دیکھو کتاب کے اندر کتنی بڑی تبدیل کر دی، کتنا بڑا گناہ ہے، تورات انجیل میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اپنی مرضی کے مسائل ڈالے ہیں، تو بہت بڑا گناہ کیا نا، اور اللہ تعالیٰ کی خود گستاخی کی ہے انہوں نے، پہلے گزر چکی ہے یہ بات، کتنے بڑے گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرنا، آگ کی، یہ سائبین، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سابئین کے اندر آگ کی عبادت کرنے والا ہے وہ بھی اس میں آ گیا، ستاروں کی عبادت کرنے والا ہے وہ بھی اس میں آ گیا، ایسا سمجھو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کر رہا ہے وہ سابئین میں ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جس سے بھی تعلق رکھتے ہو، خواہ تم آگ کی عبادت کرنے والے ہو، ستاروں کی عبادت کرنے والے ہو، فرشتوں کی عبادت، جس چیز کی بھی عبادت کرنے والے ہو، یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہو، عیسائیوں سے تعلق رکھتے ہو، جہاں کہیں بھی تم سے اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم ایمان لے آؤ، من آمن باللہ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ان سب سے توبہ طیب ہو جاؤ، اور ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن تمام قسم کے خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھ دیں گے۔ اب جیسا کہ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، ان کے دل میں ہے نا بات،
لیکن اللہ تعالیٰ اس میں عام طور پر ساری انسانیت کو پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی جس چیز سے بھی تعلق رکھتا ہے انسان، وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، بس وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول ہیں ایمان کے لیے، وہ سب پر ایمان لے آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہے. کوئی کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، گدھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں چلتی، بلکہ اس میں کیا چلتا ہے؟ ایمان چلتا ہے. ایمان ہے تو کامیاب ہے. ابو جہل ہے، وہ کیا ہے؟ قریش خاندان سے ہے، مکہ میں رہنے والا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشے سے آئے، رنگ کے کالے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، غلام زیادہ ہیں، غلام ہو کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کیسے ہیں؟ اذانوں کی آواز کہاں گونج رہی ہے، پاؤں کی کھسکھساہٹ کہاں گونج رہی ہے. اللہ کے نبی عرش پہ جاتے ہیں، آواز آ رہی ہے، پوچھتے ہیں کہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ میں تو ابھی جنت میں داخل ہوا ہوں، مجھ سے پہلے کون داخل ہو گیا؟ فرمایا آپ کا بلال وہ چلتا مکہ کے گلیوں میں ہے، ان کے پاؤں کھسکھساہٹ آواز جنت میں آتی ہے. مقام رب تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں. ہاں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کالا گورا کسی قوم کا یہ باتیں نہیں ہے. ایمان لے کے آنے والا ہے اللہ اس کے رسول پر، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے، خواہ تم جس سے بھی تعلق رکھنے والے ہو، تم سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اب تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. ایک دوسری بات، ایک تو اس میں یہی بات آئی، دوسرا اس آیت مبارکہ سے ایک فتنہ ہے جس کو جو کہتا ہے اتحاد ادیان کا فتنہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. عام لوگ کو وہ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے وہ عام لوگ کو خراب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو صرف ایک اللہ پر ایمان لائے، رسول کو مانے یا نہ مانے، صرف اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، بس وہ جنت میں جائے گا. کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اللہ پر ایمان لائے، کسی رسول پر ایمان لانے کی بات ہی نہیں ہے، اور کسی کتاب پر ایمان لانے کی بات ہی نہیں کرتے. اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کرو، تم جنت میں جاؤ گے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بارہا سمجھا دیا کہ محبوب پیغمبر آپ تمام انسانیت کو بتا دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرما دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب پیغمبر آپ تمام انسانوں کو بتا دیں. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کو بتائیں، سیاہ یہود اور عیسائیوں یا کفار مشرکین کو بتائیں، نہیں، انسانیت میں تمام انسانیت آ گئی، تمام انسان آ گئے. قل یا ایھا الناس، محبوب آپ فرمائے اے انسانو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو تم تمام کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا. اب اس میں بھی رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ محبوب آپ بتا دیں، وما ارسلناک، ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے بنا کے، کس کی طرف؟ تمام انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے کہ تمام انسانوں کو تم نے جنت کی خوشخبری سنانی ہے اور جہنم سے ڈرانا ہے. رب تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں. اور دوسرا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اب صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. صرف دین اسلام جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اب ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا. اب یہودی اور عیسائی پہلے تو نبی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مردود کر دیے گئے. وہ اب ان کا ایمان بھی کیا کر دیا گیا؟ رد کر دیا گیا. اس وقت اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کر دی گئی. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. اور کیا کیا ہے؟ صرف یہی کام کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اور مسلمانوں کو فرمایا کہ تم نے ان سے دوستی بھی نہیں لگانی.
ایک قیامت کی صبح تک تمہارے دشمن ہیں، تمہیں یہ خراب کریں گے، تمہیں راستے سے ہٹانے کی ہر وقت ان کی دوڑ دھوپ ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی ان باتوں میں نہیں آنا غیر مسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن پاک میں سمجھا دی ہیں، اور یہ بارہا بات ہو چکی ہے کہ پہلے انبیاء پر ایمان، پہلے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آیا کرتے وہ صرف نبی ہوتے، ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے بس۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، تمام انبیاء کے لیے بھی نبی بن کے آئے قیامت کی صبح تک، اور اب ہمیشہ کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور وہ آ کر وہ اپنا کلمہ اور اپنے کتاب کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کے بتائے ہوئے احکام اور اصول کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے اور لوگ کو سمجھائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس آیت مبارکہ میں ایک تو ان لوگوں کا جو لوگ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے غلط قسم کے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، ایک تو میں نے ان کا جواب دیا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں سمجھا دیا کوئی جس سے بھی تعلق رکھتا ہے بڑا گناہ گار ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو قیامت دن اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن وہ ایمان لے آئے، اور یہ ایمان کسی فرد کے ساتھ خاص نہیں، کسی قوم کے قبیلے کے ساتھ، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر وہ خالصتاً اللہ اس کے رسول پر جو ایمانیات کے اصول ہیں ان پر ایمان لے آتا ہے، قرآن پر ایمان لے آنا، تمام انبیاء پر ایمان لینا ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اصول بتا دیے گئے اس میں، ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔